وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باواز بلند صلوات۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عبادہ إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ والصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم، ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم، ثم اللعنة على أعدائهم ملعنين أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائی کے حمد و ثنا ہے، اور درد و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جلائی کے درد و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جولائی کے نفرت و لعنت ہے۔ مجلس بہت پہلے کی شروع ہے، میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، لیکن تھوڑے سے اذہان آپ میری طرف مبذول فرمائیں۔ اگر تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لیں، یہ جگہ ماحول ذرا بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے آپ بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑے آگے چلتے آئیں، صلوات بھی پڑھتے آئیں اور تھوڑے تھوڑے آگے بھی آتے ہیں۔ میں پہلا جملہ آپ کی تقریب ذہنی کی خاطر عرض کر کے عنوان سے مربوط ہو جاؤں گا۔ یہ ایکو کم کر دیں، اس کی ایکو ختم کر دیں، آواز زیادہ کر دیں، ایکو کم بالکل ختم کر دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، یہ بس اب کچھ بہتر ہے۔ میرے سامعین گرامی، بڑے خلوص سے اس مجلس کا اہتمام، اور آپ بھی بڑے خلوص سے چل کے آئے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، اب یہ سائبان کے نیچے عام جگہ نہیں ہے۔ اس وقت صحیح السند احادیث کے مطابق اس وقت آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں،
وہ فیصل عباس کی جگہ پہ نہیں بیٹھے، حرم حسین میں بیٹھے۔ صحیح السند احادیث کے مطابق یہ ہے کہ چوتھے مولا فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر، چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، چوتھے مولا کی بھی حدیث ہے، جس جگہ پر جتنی دیر تک میرے بابا جان کا ذکر ہوتا رہتا ہے اتنی دیر تک اسی جگہ کو اللہ قبہ حسینی کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اس وقت یوں سمجھے کہ میں حرم امام حسین میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، آپ حرم حسین میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ایک اور حدیث لیں، میرے چوتھے مولا کی ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ پھر سنیں گے آپ، سانس لینا تمہاری اپنی ضرورت ہے، لیکن میرے بابا کے ذکر میں لی ہوئی سانس نہیں رہتی، اللہ کی تسبیح میں بدل جاتے ہیں۔ آپ سلامت ہیں۔ یعنی جہاں ذکر علی و بطول میں اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے اور فرشتوں کے حصار میں مومنوں کو عبادت نصیب ہوتی ہے۔ آپ سلامت ہیں۔ میرے اسلامین گرامی، ہر سانس لینا بھی بڑا عمل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سانس لینا ہوا کا ایک جوں کا حلق سے نیچے جائے، نیچے جا کے پھر مڑ کے واپس، یہ ایک سانس ہے، تو ہر سانس ایک تسبیح کے برابر ہے۔ لیکن میرے مولا فرماتے ہیں صرف سانس لینا نہیں، آپ حرم حسین میں بیٹھے، قبہ حسینی کے نیچے، اس حدیث پر ایمان اور یقین کی منزل پہ رہتے ہوئے یہ جملہ سنیں گے اب تو پھر لطف بڑھ جائے گا، ایمان بڑھ جائے گا۔ چوتھے مولا فرماتے ہیں صرف سانس لینا تسبیح نہیں، جتنی دفعہ پلک جھپکیں گے، سلامت رہے آپ، جتنی دفعہ آنکھ بند کر کے کھولیں گے، ہر دفعہ ایک نئی زیارت کا ثواب بھی عطا ہے۔ آپ یوں سمجھے حرم امام حسین میں بیٹھے، آپ کس حسین کے دروازے پہ آئے ہیں؟ عام طور پہ یہ جنگل ہے، لیکن اس وقت یہ قبہ حسینی کے درجے میں جا چکا ہے۔ میرے سامنے گرامی ایک جملہ بس میں عنوان سے مربوط ہونے لگا ہوں، واحد ملت ہے ملت تشیع، کہ جس ملت کے ہادیوں کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کو دیکھیں، اس مٹی کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایک ایسا ہے، دس ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ صلوات مل کے بآواز بلند بیڑا گرک کر دیتا جی۔ یہ یہاں سے کوئی ہل گیا ہے میرا خیال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے یا نہ، چلو جتنے تک پہنچتی ہے میں تو اب ظاہر شروع ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو میرا تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے۔ مومنین کرام، اب توجہ آپ میری طرف رکھ لیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آیت کے الفاظ کم ہیں، مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کو، بھائی آپ میری طرف دیکھیں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ امام کون سا ہے جس کے ساتھ بلایا جائے تو مشکل نہ بنے؟
کیونکہ یہ طے ہے کہ امام آگے ہوگا، معموم پیچھے ہوگا، تو جدھر امام جائے گا معموم بھی ادھر جائے گا۔ امام کہتے کس کو ہیں؟ میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ امام ہوتا کیا ہے؟ ایک معنی اس کا لغت میں ہے، ایک اصطلاح میں ہے، ایک علم الکلام میں ہے۔ اس سے بہتر سامعین اور ملیں گے کہاں؟ اگر مائک چل پڑے تو پھر تو آپ تک جا رہے ہو، پچھلے بندیاں تک نہیں جا رہے۔ یار ممبر پیچھے نہیں کر لیندے، تھلے ہو جائے کام چنگا نہیں ہے، بہت سارا اونچا ہے۔ اینو انجی پیچھے کرو۔ آجو میں سوکھا کریے نہیں اس کو پیچھے کر دیں، پیچھے کر دیں۔ نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ زیادہ ٹھیک ہے، بس آئی تو ٹھیک ہے۔ چلیں آپ تشریف رکھیں۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آپ کی توجہ آپ ادھر رہے۔ امام، لفظ امام ہوتا کیا ہے؟ امام کا ایک لفظ لغت میں ہے، ایک معنی، ایک تعریف اصطلاح میں ہے، ایک تعریف علم الکلام میں ہے۔ تو ایک ایک جملہ کہہ کے لغت سے شروع کرتا ہوں۔ توجہ ہے سر؟ یعنی ادھر رخ میرے ال تھوڑا کر دے پکھے دا۔ لغت میں امام ہوتا کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ میرے سامنے گرامی، امام لغت کے اندر ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز ٹیڑھے پن سے محفوظ ہو جائے۔ آپ سلامت رہیں۔ ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز ٹیڑھے پن سے محفوظ ہو جائے، اسے امام کہتے ہیں۔ اور علماء لغت نے لسان العرب آج سے 1100 سال پہلے لکھی گئی کتاب، شیعہ لکھنے والے علماء لغت میں پہاڑ سے بڑا نام علامہ ابن منظور، التحقیق فی کلمات القرآن، المعجم فی فقہ لغت القرآن و سر بلاغتہ، مقائص اللغت، 4 لغت کی بڑی کتابوں کا حوالہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی چیز جو کسی کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے، اس چیز کو امام کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت توجہ آپ کی ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ اب میری آواز پیچھے تک جا رہی ہے۔ سامعین گرامی، مثال اس کی، کاریگر جب عمارت تعمیر کرتا ہے تو دیوار کے اس کونے سے لے کر ادھر تک، ادھر بھی کیل لگاتا ہے، ادھر بھی، ساتھ ایک ڈوری باندھ دیتا ہے۔ اس ڈوری کے ساتھ ساتھ اینٹیں لگاتا جاتا ہے۔ اس ڈوری کی وجہ سے دیوار ٹیڑھے پن سے بچ جاتی ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اس کی وجہ سے دیوار ٹیڑھے پن سے بچ جاتی ہے۔ عربی میں جس کی وجہ سے ٹیڑھے پن سے کوئی چیز بچ جائے، اسے امام کہتے ہیں۔ معنی لغوی ایک جملے کے اندر میں نے پیش کر دیا۔ اب آجائیں اصطلاح میں۔ لغت کے اندر یہ ہے جو ٹیڑھے پن سے بچا لے، اسے امام کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر جو تمام عبادات کو ٹیڑھے پن سے بچا کر اس کی بارگاہ تک پہنچا دے، اسے امام کہتے ہیں۔
آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ سلامت رہے. میرے سامنے گرامی یہ موسم کی مشکل ہے. بانیان کے تو نہ خلوص میں کوئی کمی ہے نہ ان کے انتظام میں کوئی کمی ہے. وہ ماشاءاللہ سال بار اسی فکر میں لگے رہتے ہیں. تو یہ لیکن یہ خدا کو جو منظور ہے, ذکر بھی اس کا ہے, حسین بھی اس کا ہے, تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اونچ نیچ ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں ثابت قدمی خود دکھانا پڑے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں, میں اس وقت حرم امام حسین میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, آپ حرم امام حسین میں بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ جس حرم میں سانس لینا بھی عبادت بنتا ہے. سامعین گرامی اب پھر پیچھے آئیں. لغت امام اس کو کہتے ہیں جو ٹیڑھے پن سے کسی چیز کو محفوظ کرے. اصطلاح کے اندر امام کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو عبادات کو ٹیڑھے پن سے بچائے اور ساتھ اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے. اس پہنچانے والے کو, بچانے والے کو امام کہتے ہیں. اب اگر آپ کا تاریخ کے ساتھ کوئی شغف ہے تو اس جملے کے پیچھے آپ چلے جائیں گے. مجھے کھولنے کی ضرورت بھی نہیں, کھولوں گا بھی نہیں, لیکن ایک جملہ بس کہنا چاہتا ہوں, پھر سمجھ لینا. وہ بندہ جو خود کہہ رہا ہے مجھ پر شیطان کبھی غالب ہوتا ہے. سلامت رہے. کیا بات ہے. وہ جب مجھ پہ غالب آتا ہے وہ مجھے ٹیڑھا کر دیتا ہے, اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھ سے بچ کے رہنا میں خطرناک ہو جاتا ہوں. پھر سمجھ لینا جو خود ٹیڑھے پن سے نہیں بچ سکتا میرا امام کیسے بن سکتا. ایک ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا آگے بڑھے. علم الکلام کے اندر امامت کیا ہے؟ لغت میں, اصطلاح میں, کلام میں. اب آ جائیں اصل گفتگو یہاں پہ. ہی ریاست عامت, پریشان نہیں ہونا, کوئی مشکل نہیں ہونے. ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا نیابتا عن رسول اللہ, کہ یہ ایسی ریاست عامہ ہے جو دین اور دنیا کے دونوں امور کو سیدھا رکھتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ سلامت رہے. یہ ایسی ریاست عامہ ہے جو دین ہی نہیں دنیا کے امور کو بھی سیدھا بھی رکھتی ہے, لیکن رسول اللہ کی نیابت میں رہتے ہوئے. یہ قید, یہ اس کو فصل کہتے ہیں. ایک نو, ایک جنس ہوتی ہے کہ فصل. نیابتاً عن رسول اللہ. بات ذہن میں رکھیں, صرف اتنا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد یا کسی شخصیت کے بعد کوئی بندہ آ کر کرسی پہ بیٹھ جائے تو امامت بھی آ جاتی ہے. امامت بھی آ جاتی ہے. ایک آیت سنے, آواز قدرت آتے, انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. 21 امتحان اللہ نے سرکار ابراہیم کے لیے, 100 میں سے 100 نمبر لیے. 33 نمبر والی گال توہین ہے. قرآن کہتا فَأَتَمَّهُنَّ, سرکار ابراہیم نے تمام کرنے کا حق ادا کر دیا. لیکن فرمایا میرا ابراہیم, ہم نے نبوت دی بغیر مانگے, رسالت دی بغیر مانگے, شریعت دی بغیر مانگے, کلمہ عطا کیا بغیر مانگے, لیکن امامت کے لیے پہلے آزمائش ہوگی پھر امامت ملے گی. سرکار ابراہیم علیہ اس منصب کی جلالت 8ویں مولا کی حدیث ہے. جب ہماری جد ابراہیم نے اس منصب امامت کی جلالت کو دیکھا تو کہا پروردگار و من ذریتی, یہ تو میرے ذریت میں بھی رکھنا. اگلا جملہ بڑا فیصلہ کن, قال لا ینال عہد الظالمین, جس میں بھی ٹیڑھا پن آیا وہ امام نہیں بنے گا. اب سن, امام سجاد علیہ السلام, آج چکے میرے مولا کا دن ہے, سید سجاد سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ
ظلم کیا ہے، ظالم کیا ہے. بہت ہی خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں جو اپنے غلط کام کو عدل بنا کر پیش کرے اور صحیح کام کو ظلم بنا کر پیش کرے، فرمایا کسی ایک جہت میں بھی آ جائے ظالم ہے. میرے سامنے گرامی بہت کچھ میں کہہ گیا ہوں اس جملے کے اندر. فرمایا جو اپنے غلط کو بھی عدل کے طور پہ پیش کرے اور جو کسی کے عدل کو بھی ظلم بنا کر پیش کرے، یہی ظلم بھی ہے، کرنے والا ظالم ہے. اللہ نے بھی کمال کا لہجہ، لا ینال عہد الظالمین، ظالمین مفعول کا صیغہ. یہ نہیں ہے کہ ظالم منصب تک نہیں آ سکیں گے. اگر ایسا ہوتا تو بندوں کی تگ و دوڑ ہو جاتی ادھر. نہیں، منصب امامت نہیں آئے گا، چونکہ امامت کو جعل کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آگے بڑھیں تھوڑا سا میرے سامنے گرامی. علم الکلام میں ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا نیابتا عن رسول اللہ. میرے نبی کی نیابت میں سامین ایک وکالت ہوتی ہے، ایک نیابت. بھائی میں جنی جلدی کر سکنا نا وہ نہیں کرنا پیا. آگر صاحب معذرت کے ساتھ، نیابت ہوتی کیا ہے؟ ایک وکالت ہے، ایک نیابت ہے. وکالت ہوتی ہے یا ناظرتن الی فعل الذات، جو کسی کے فعل کی نمائندگی کرے اسے وکیل کہتے ہیں. عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو وکیل ہائر کرتے ہیں، وہ آپ کی ذات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، آپ کے فعل کی ترجمانی کرتا ہے. یہ کام ایسے 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 ایسے، یہ مطلب بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وکالت ہوتی ہی فعل کی نمائندگی ہے. نیابت کیا ہے؟ یا ناظرتن الی ذات شخص، جس کو دیکھ کر کسی اور کی ذات کی یاد تازہ ہو جائے، اسے نائب کہتے ہیں. اور اس عنوان کو نیابت کہتے ہیں. نیابتاً عن رسول اللہ، بندوں پر ووٹوں کے زور سے مسلط ہو جانا امامت نہیں ہے. نبی کی نیابت کرتے ہوئے کس انداز میں؟ یہ جو منبر پہ آیا ہے، جس کی ذات کو دیکھ کر نبی کی ذات کی یاد تازہ ہو جائے. میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، جو ذات کی نمائندگی کرتا ہے وہ فعل کا بھی ترجمان ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو پتہ کرنا ہو کہ نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کا وضو کیسا تھا، نبی کا حج کیسا تھا، تو اس نائب کو دیکھے جیسی اس کی تھی ویسی اس کی. اچھا یہ ہوتا کیسے؟ آخر نیابت کو چھوٹی چیز ہی نہیں. رسول اللہ کی ذات کی نمائندگی اور ان کی ترجمانی، کہ جن کو دیکھ کر ایک جملہ صرف اس سے پہلے میں کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی اکرم کے بعد جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ اپنے مولا کی زیارت کریں تو کسی اور دروازے پہ نہیں، یا حسن کو دیکھتے تھے یا حسین کو دیکھ لیتے تھے. سامعین گرامی، فلسفہ میں دو قانون ہیں. ایک توارث اوصاف ہے، ایک تولید بالمثل ہے. ایک جملہ میں بڑی تیزی کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ بالکل کوئی لمبی گفتگو نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نتیجہ خیز گفتگو ہو. میں امامت سے شروع ہوا ہوں، ہٹا نہیں، اسی کو لے کے آگے. ایک ہے توارث اوصاف، ایک ہے تولید بالمثل. تولید بالمثل بھی فلسفہ میں ایک قانون ہے، توارث اوصاف بھی فلسفہ میں ایک قانون ہے. تولید بالمثل کیا ہے؟ تولید بالمثل، ارسطو سے بھی کسی نے پوچھا انسان کا کمال کیا ہے، انہوں نے بھی کہا جو تولید بالمثل کرے، یعنی
جیسا خود ہے ویسا کسی اور کو بنا دے، ویسا کسی اور کو بنا دے۔ اب کوئی اگر عالم ہے اپنے شاگرد کو، اپنے بیٹے کو ویسا ہی تیار کر دے، یہ اس کا کمال ہے۔ کوئی ٹیچر ہے ویسا ہی اپنے بچے کو بنا دے، کوئی ذاکر ہے ویسا ہی اپنے بیٹے کو، یہ اس کا کمال ہے۔ ہر ایک کا کمال اس کی وجودی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس جملے کو ذہن میں جگہ ملے گی کہ اگر کوئی استاد ہے اپنے جیسا بنا دے، ڈاکٹر ہے اپنے بچے کو اپنے جیسا بنا دے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی تولید بالمثل ہے۔ سامعین گرامی، جناب سیدہ کا کمال یہ ہے جیسی خود تھی ویسا حسن بنا دیا، جیسی ہو جیسی خود تھی ویسا ہی حسین بنا دیا۔ یہ ہے تولید بالمثل، یہ ہے جناب زہرا کا کمال۔ اور صرف جنابی اکیلی جناب زہرا کا کمال نہیں، یہ میرے نبی کا بھی کمال ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ میرے سامنے گرامی؟ رسول اللہ جناب سیدہ کے پاس، بیٹی آپ کی آغوش میں میرا بیٹا آنے والا ہے، میں جا رہا ہوں مدینہ سے باہر، جب تک میں نہ آؤں اسے کچھ کھلانا پلانا نہیں۔ عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، شہد کی یا کچھ اور، منع کر دیا بیٹے یہ اس کا سارا کچھ ہمارے ذمہ ہے، آپ نے کچھ نہیں دینا۔ سامعین گرامی، یہ ہے تولید بالمثل، یہ ہے میرے نبی کا کمال۔ اچھا، میرے آقا مولا اپنی اماں جان کی آغوش میں آ گئے، آ کر بچوں کی طرح روئے نہیں جیسے عام بچے روتے، آئے ماں کی آغوش میں۔ اب جناب صدیقہ طاہرہ پابند ہے حکم جناب رسالت مآب کی، ٹائم زیادہ گزر گیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد میرے آقا مدینہ میں سیدھے جناب سیدہ کے گھر میں کہا بیٹی میرا بیٹا حسین لے کر آؤ۔ حسین کو اٹھایا، روایت کے جملے ہیں، میرے مولا نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے دہن میں دیا، امام حسین نے چوسنا شروع کیا، یہ ہے تولید بالمثل، چوسنا شروع کیا۔ اب روایت بتاتی ہے کبھی شہد نکلتا تھا، کبھی اس سے دودھ جاری ہو جاتا تھا۔ جب شہد اور دودھ جاری ہوتا امام حسین بڑی تیزی کرتے، وہ دودھ اور شہد لینے میں جب تیزی بڑھ جاتی انگوٹھا ادھر رکھتے، نیچے جھکتے، حسین کی پیشانی چومتے، میرا لال جلدی کاہے کی، اتنی تیزی کاہے کی، تیرے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے۔ میرے نبی کی تولید بالمثل، نبوت کا کمال یہ ہے کہ حسین جیسا امام دے دیا۔ نبوت اپنے کمال پہ جائے تو ولایت میں بدل جاتی ہے۔ بس ایک حدیث سن لیں، تھوڑا سا ظاہر ہے اس پہ گفتگو بہت زیادہ، میں نے تو صرف مقدمتاً تھوڑا سا تعارف کرایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام ہوتا کیا ہے، لغت میں، اصطلاح میں، علم الکلام میں ہے یا ریاست عامت فی امور الدین والدنیا، یہ ایسی ریاست عامہ ہے جو صرف دین کے امور کو سیدھا نہیں رکھتی، دنیا کے امور کو بھی سیدھا رکھتی ہے، لیکن کس طریقے سے، کیا رکھتی کیسے؟ اب ظاہر ہے امام کہیں گے اس کو، اللہ نے اس ایک منصب ہے، ایک رتبہ ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ منصب ولایت بعد کی بات ہے، رتبہ ولایت تو تب بھی تھا جب وقت ہی نہیں تھا، یہ بہت پہلے کی ہے۔ رتبہ ولایت پر آئے گا وہ جو پہلے مشیت الہی تک رسائی رکھتا ہوگا، اگر رسائی ہی نہیں تو رتبہ ولایت پہ نہیں، رتبہ ولایت پہ نہیں تو منصب ولایت پہ نہیں، منصب ولایت پہ نہیں تو امامت پہ نہیں،
ایک روایت بس، کیوں پروردگار نے امامت کے لیے شرط رکھی کہ بنے گا وہ جس کی رسائی ہمہ وقت لوح محفوظ سے بڑھ کر اس کی مشیت تک ہوگی. میرٹ رکھا. اور یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی اس کے ثابت نہیں کر رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کی رسائی مشیت الہی تک ہوگی. اس لیے کہ عین ممکن ہے اسی ہستی کو کسی کے لیے دعا کرنا پڑے، تو دعا کسی کے لیے جائز ہوتی ہے، کسی کے لیے حرام ہوتی ہے. تو جو ناجائز دعا کر بیٹھے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. بس ایک حدیث لے لے، سرکار حسن عسکری علیہ السلام میرے مولا کی بارگاہ میں ایک خط آیا، لکھنے والا احواز کا ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. یابن رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان، میری عزت آپ پہ قربان. میرے مولا میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، مولا آپ سے التماس ہے میرے ماں اور باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. میرے مولا نے خط پڑھا، سامرہ میں تشریف فرما ہے. خط پڑھا، خط کے پچھلی جانب جواب لکھا، رحم اللہ والدک، اللہ تیرے والد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. سوال تو تھا ماں اور باپ کا، جواب ملا صرف والد کی مغفرت کا. خط پیچھے بھیج دیا. وہ خط بھیجنا تھا اتفاق کہیں یا الہی تدبیر کہیں. ایک خط اور نیشا پور کی طرف سے عین اسی وقت آیا. لکھنے والا بدل چکا ہے، سوال وہی ہے. میرے مولا میرے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. خط کو پڑھا، اس کے بھی پچھلی جانب جواب لکھا، فرمایا رحم اللہ والدتک، اللہ تیری والدہ پر رحمتوں کا نزول فرمائے. یار بڑی کمال کی روایت میرے سامنے گرام. اس کے والد کے لیے، اس کی والدہ کے لیے. سوال اس کا بھی دونوں کے لیے تھا، سوال اس کا بھی دونوں کے لیے تھا. وہ احواز کا رہنے والا تھا، یہ نیشا پور کا رہنے والا تھا. ان کا بھی آپس میں کوئی واقفیت نہیں ہے. خط بھی میرے مولا کی بارگاہ میں پہلے امام عسکری علیہ السلام نے خط وہ بھی بھیج دیا. امام کے ایک صحابی آگے بڑھے، یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. مولا وجہ کیا ہے؟ ایک خط میں سوال تھا والدین کے لیے، آپ نے اس کے والد کے لیے دعا فرمائی. دوسرے میں بھی سوال وہی تھا، آپ نے اس کی والدہ کے لیے. وہ خط لکھنے والا اور یہ اور، اس کا علاقہ اور اس کا علاقہ اور، سوال دونوں کا ایک ہے. اس کے والد کے لیے کر دی، اس کی والدہ کے لیے کر دی. اس کا سبب کیا ہے؟ سرکار عسکری اس کو کہتے ہیں، سمجھ آتی ہے کیوں پروردگار نے نیابت پیغمبر کی بھی شرط لگائی ہے اور مشیت الہی تک رسائی کو بھی میرٹ بنایا ہے. کہ میرے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے، سن، جو پہلا تھا جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کی التجا کی، ہم نے اس کے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا. اس کا جو باپ تھا وہ ہمارا تھا. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. جو اس کا باپ تھا وہ ہمارا تھا، اسنا عشری تھا، ہمیں امام ولی مانتا تھا، بلا فصل مانتا تھا. جیسی امامت کا نظریہ اللہ نے منوایا ویسے ہی مانتا تھا. لیکن اس کی جو ماں تھی وہ ہماری ربوبیت کی قائل تھی. جو اس کی والدہ تھی وہ ہمیں رب کہتی تھی. فرمایا جو ہمیں امام اور ولی مانے اس کے لیے ہماری مغفرت کی دعا ہے. جو رب مانے اس پہ لعنت تو جا سکتی ہے، مغفرت نہیں. میں نتیجہ اپنا رسول اللہ. تو دوسرا خط جو نیشا پور سے آیا، سوال اس میں بھی یہی تھا کہ میرے والدین کے لیے آپ نے اس کی والدہ کے لیے دعا مانگی، والد کے لیے نہیں مانگی. مولا اس کا سبب کیا ہے؟
سرکار عسکری فرماتے ہیں جو اس کی والدہ تھی وہ ہماری تھی، ہماری تھی، وہ مومنہ تھی، حقیقی شیعہ تھی، لیکن جو اس کا باپ تھا وہ فرقہ ثنویہ کا فرد تھا۔ فرقہ ثنویہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو ایک معبود کا قائل نہ ہو، دو معبودوں کا قائل ہو۔ اب سمجھ آئی میرے سامعین، ولی اور امام نیابت رسول کی شرط کیوں رکھی؟ اوصاف پیغمبر کے وارث ہونے کا میرٹ کیوں رکھا؟ اللہ کی مشیت تک رسائی کا معیار کیوں رکھا؟ کیونکہ دعا بھی کرنا پڑتی ہے، دعا کسی کے لیے واجب ہوتی ہے، کسی کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو سمجھ آ گئی میرے عسکری مولا نے اس کے والد کے لیے، اس کی والدہ کے لیے، اس کی والدہ کو چھوڑ کر، اس کے والد کو چھوڑ کر دعائیں مغفرت کر کے یہ بتا دیا، سن لو، ولی وہ نہیں ہوتا جس کو عدت اور نفاس کے مسائل کی سمجھ نہ آئے، جا کے زوجہ سے حل کراتا پھرے۔ ولی اور امام اس کو کہتے ہیں جو بیٹھا سامرہ میں ہو، احواز اور نیشہ پور میں جو دفن ہو چکے ہیں ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہو، باطن کو بھی جانتا ہو۔ ماشاءاللہ جتنا ماشاءاللہ ہو سکتا تھا میں نے کر دیا۔ میرے سامنے کرام آپ سلامت رہیں۔ ایک جملہ بسم اللہ صرف درمیان میں مصائب سے پہلے ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک جملہ مصائب۔ آپ نے اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، امام زمان اسلام کی سپاہ میں صرف تقوی عملی کافی نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں، فٹ، زبردست، ہر حلال و حرام میں فرق کرتے، صرف کافی نہیں ہوگا جب تک اس معیار کا عقیدہ اس نے نہ اپنایا جو امام کو مطلوب ہے۔ میں بڑے عرصے سے اس تردد میں تھا، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ امام کی سپاہ کو 313 تو اوپر ہیں، تو 10,000 نیچے ہیں، جو کہ بالکل پہلے مرحلے میں، اس کے بعد تو اس نے جہاد شروع۔ تو یہاں عمل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت بڑی تعداد بنتی ہے، ہزاروں میں، آپ لاکھوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی واقعاً جو مومنین ہیں، جو مومنین ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے بہت متقی، ہر حلال و حرام میں فرق۔ وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے اس پہ تجسس کیا، کچھ احادیث ملی، اور جب ملنا شروع ہوئی تو ایک ذخیرہ بن گیا کہ صرف تقوی عملی کافی نہیں جب تک اس سطح کا اس کا ایمان نہ ہو گیا جو ایمان کو مطلوب ہے۔ یار بڑا توجہ ہے سامعین۔ اور آپ اگر مکتب اہل بیت کو دیکھیں، 80,000 سے بات پہنچ رہی ہے، 80,000 سے زائد حدیث اہل بیت اطہار نے فقہ کے متعلق بیان فرمائی۔ یہ جو آپ کو فقہ احکام پہ عمل کرنے، 80,000 سے زائد حدیث جو معصومین نے فقہ کے احکام بیان فرمائے، 7 لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں جو عقیدے کے متعلق بیان فرمائے۔ میرے سامنے گرامی، آپ اس کی اہمیت پھر دیکھیں، پھر یہ کیسے ممکن کہ صرف فقہ پر جو عمل کرے وہ چلا جائے؟ یہ میرٹ اکیلا کفایت نہیں کرے گا جب تک اس معیار کا عقیدہ نہ اپنایا جائے، وہ کس سطح کا ہے۔ اب یہ آپ کا ادار رہ گیا، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں 9 سفر کو تو آنا ہی ہے، تو ہاں 14 کو چلو
انشاءاللہ پتہ نہیں 14 کو میں جنوبی پنجاب سائڈ پہ ہوں، دیکھتے ہیں. بر چلے میرے چلو 9 تے آواں دن میرے سامنے وہ لاکھوں احادیث ہیں، اور باقیاً ائمہ اہل بیت نے خود معیار بتایا ہے. اس معیار کا عقیدہ چاہیے، اس سے نیچے ہوا تو بھی مردود ہے، اس سے اوپر ہوا تو بھی مردود ہے. اور یہ بہت شاذ. پھر ان حدیث نے میرا تردد ختم کر دیا، چونکہ پھر جب دیکھا اور دقت کی تو پھر سمجھ آئی کہ کم لوگ ہیں جو واقعاً یہ والا عقیدہ رکھتے ہیں. جو خود معصوم نے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ ہے کس سطح کا، ہے کیا، کس سطح کا، کیسا عقیدہ. اور ایک جملہ بھی میرا نہیں ہوگا، وہ سارے کا سارا میرے معصوم امام کی زبان سے نکلا ہوا. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بس حجت خدا کی نصرت کریں، عمل میں حرام سے بچ کر، ایمان میں غلو اور تکثیر سے بچ کر. نصرت امام دونوں مراحل میں ہوگی. ایمان میں بی بی سیدہ کے قاتل کے لیے نرم گوشہ لے آؤں، اور نماز تہجد بھی پڑھوں تو اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے دادی جان کی شفاعت اس پہ حرام کر دی جائے گی. لیکن آج تو چونکہ یہ ہو رہا ہے، جناب صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں کے لیے نرم گوشے پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بڑی ایک وقت سخت ابتلا ہے تشیع کی، اور یہ دن بدن نئی نئی آزمائشیں ابھی بڑھیں گی. آپ دیکھیں گے ان میں سختی آئے گی، لیکن یہاں ثابت قدمی بہت ضروری ہے. جناب سیدہ کی صرف فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں روزہ دار ہے، نمازی، ہو گیا جی، معافی چاہتا، ادھا جملہ مصاحب دا پڑھنے لگا. روزہ دار ہے، زوار ہے، ماتمی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، خمس کا پابند ہے. صرف جناب سیدہ کے قاتل کے لیے اپنے دل میں رائی برابر نرم گوشہ رکھتا ہے، شفاعت زہرا حرام ہو جائے گی. تو بی بی کی شفاعت حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا امام حسین پھر اس کی شفاعت کریں گے؟ رسول اللہ کریں گے؟ بی بی کی شفاعت حرام ہونے کا مطلب ہے 14 کی شفاعت حرام ہے. 14 کی شفاعت حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے. یہ بڑا خوفناک اس وقت تشیع پہ یلغار، اور بڑے ایک انداز میں یہ یلغار. بھائی اس کی طرف توجہ رکھیں. آدھا جملہ کربلا میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کربلا میں 3 ہستیاں ہیں. جب زین سے زمین پہ آئیں تو پہلے ان کا سر زمین سے ٹکرایا. اجرکم اللہ. تیرا پرسہ، میں ایک طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ نے غزلوں میں کربلا 3 ہستیاں ہیں. جب زین سے زمین پہ آئیں تو پہلے سر ٹکرایا، پھر باقی بدن ان کا زمین پہ لگا. ان 3 ہستیوں میں 2 علی کے بیٹے ہیں. سوچتا رہے، روتا رہے، جب تک سوچتا رہے گا آنکھوں میں آنسو آتے رہیں گے. ان 3 ہستیوں میں 2 علی کے بیٹے ہیں، 1 علی کی بیٹی ہے. تیرا پرسہ مولا قبول فرمائے. بیٹوں میں 1 سرکار عباس ہے اور 1 امام حسین ہے. آپ نے زیارات کی ہوگی کربلا کی تو سمجھ کے کیا کریں. مقام امام زمان دیکھا ہوگا آپ نے. امام حسین جہاں اترے ہیں وہاں ذبح نہیں ہوئے، جہاں ذبح ہوئے ہیں وہاں دفن نہیں ہوئے.
فاصلہ ہے مقام شہادت کا اور اترنے کے مقام کا، مقام امام زمان اسلام اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو کے گریا کرتے ہیں جہاں امام حسین سزین سے زمین پہ آئے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں حویتا الی الارض جریحا، میرے دادا حسین میرا آپ پر سلام، آپ اس قدر زخمی ہو کے زین سے زمین پر آئے کہ آپ کا بھی سر پہلے زمین سے ٹکرایا، پھر آپ کا بدن زمین پہ آیا۔ اس کی ایک تفصیل ہے آگے، آخری آدھا جملہ بس۔ میرے مولا کے عزاداروں، دو تو علی کے بیٹے ہیں، ایک میرے مولا عباس، ایک میرے مولا حسین، اور ایک میرے علی کی بیٹی ہے۔ عزاداران جناب سیدہ، کربلا میں ہم علی کی 3 بیٹیوں کا ذکر کرتے سنتے نہیں، ایسے نہیں ہے، علی کی 14 بیٹیاں کربلا میں قیدی بنائی گئی ہیں۔ آج کا بے غیرت ملا کہتا ہے تو ماتم نہ کر، تو رو نہ، تو مجلس نہ کر۔ ہمیں پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو اس سے بہتر جانتے ہیں، حلال و حرام جانتے ہیں۔ ذرا اتنا بتا، جس کا بچہ پولیس اٹھا کے لے جائے نا، ماں باپ کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ علی تو وہ مظلوم ہے جس کی 14 بیٹیوں کی چادریں لٹ گئی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جب ہاتھ پس گردن پر، زیارت امام زمان اسلام فرماتے ہیں سلام ان ہاتھوں پر جو پس گردن باندھے گئے تھے۔ جب مقتل سے گزر کے قافلہ کوفہ کی طرف جانے لگا تو علی کی بڑی بیٹی عالیہ سلام اللہ علیہا ہاتھ پسے گردن باندھے، دیکھا نا یہ پتھروں کا جو ڈھیر ہے ذبح تو یہیں پہ ہوا تھا۔ علی کی بیٹی نے اونٹ سے اپنے آپ کو نیچے گرایا، اور گھوڑے سے گرنا اور ہے، اونٹ سے نیچے گرنا اور ہے۔ جیسے عباس کا سر زمین سے ٹکرایا ویسے زینب کبریٰ کا سر بھی زمین ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔